ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ سخی اور بخیل کے بارے میں میرا موضوع ہے۔ 3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد میں اپنے بیان کا اختتام کروں گا۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی زندگی کے دنوں کے اندر، یعنی بندہ جب صحیح سلامت ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، تو اس وقت 1 درہم صدقہ کرتا ہے، 1 درہم صدقہ کرے، اور مرنے کے وقت جب مرنے کے قریب ہو، مرنے کے حالات اس کے قریب ہو، یعنی مرنے کے بہت زیادہ قریب ہو، تو اس وقت 100 درہم صدقہ کرے، تو وہ اس نے جو اپنے زندگی کے درست دنوں میں 1 صدقہ کیا تھا، وہ 1 درہم جو صدقہ ہے وہ اس کے 100 درہموں سے کئی درجے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے ایام کے اندر جب ہم صحیح سلامت ہوتے ہیں تو اس وقت صدقہ کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے بھی بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ سخی جو ہے وہ سخاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس لیے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے بھی بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ غرباء پر خرچ کرتا ہے، مساکینوں پر خرچ کرتا ہے، اور مسافروں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، اس لیے لوگ اسے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے راہ پر خرچ کرتا ہے، اس لیے لوگ اسے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ سخی جو ہے نا وہ جنت کے بھی بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، جنت کے بہت قریب ہوتا ہے، اور دوزخ سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ یہ تو ہے سخی کی مثال۔ آگے فرماتے ہیں کہ بخیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ سخی جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھا، اور بخیل جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہے، کیونکہ وہ بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے بھی بہت زیادہ دور ہوتا ہے، لوگ اسے محبت نہیں کرتے، کیونکہ وہ بخیل ہے، بخل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ بخیل ہے، بخل کرتا ہے، اس لیے جنت کے قریب نہیں ہوتا، جنت سے بھی بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے، بخیل جو ہے وہ دوزخ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ بخل کرتا ہے، اس لیے جنت سے دور ہو جائے تو پھر دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جاہل سخی، یعنی ایک جاہل سخی ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، لیکن سخاوت کرتا ہے، رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، رب کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جاہل سخی خدا تعالیٰ کے نزدیک، رب تعالیٰ کے نزدیک ایک عبادت گزار بخیل سے کہیں درجے بہتر ہے۔ یعنی ایک عبادت گزار رات دن عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہی جاہل سخی جاہل ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو وہ کہیں درجے وہ بہتر ہے۔ تو اور حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابوبکر صدیق راوی وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مکار اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مکار یعنی جو مکاری کرتا ہے، اور بخیل جو بخل کرتا ہے، رب کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، رب کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ آگے جو بات ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ بندہ جو احسان کر کے پھر جتلائے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو چیز ہے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ آج کل ہم احسان تو کر دیتے ہیں، پھر جب ہم ان سے جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، تلخ بات ہو جاتی ہے، تو ہم اپنے احسان جتلا دیتے ہیں۔
تو وہ جو اس نے احسان کیا اس کا ثواب بھی ختم، اور اس کے باوجود وہ اپنا ٹھکانہ بھی دوزخ بنائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو اسے جتلائیں نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔